أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. سے اور بڑوں کے حکم پر امریکہ کا سفر ہوا۔ امریکہ جو ہے وہ بہت بڑا ملک ہے، رقبے کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے ہندوستان سے 3 اتنا بڑا ہے۔ وہاں ٹائم زون ہی 3 ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں کلکتہ میں بھی وہی ٹائم ہوتا ہے اور احمد آباد میں بھی وہی ٹائم ہوتا ہے، مشرق اور مغرب، فرق نہیں ہے۔ لیکن وہاں نیو یارک اور لاس اینجلس، مشرق اور مغرب کے 2 الگ الگ شہر، 3 گھنٹے کا فرق ایک ملک کے اندر ہوتا ہے۔ وہاں 10 بجے ہے تو وہاں 1 بجے نمازوں کے اوقات۔ بہت بڑا ملک، اور آبادی جو ہے وہ ہندوستان کی 1/4 آبادی، جیسے وہاں ہے اس سے 4 ہوتا ہندوستان میں، اور سائز 3 ہوتا انہیں بڑا۔ بہت جگہ ہے ان کے پاس اور بہت آبادی جو ہے وہ کم ہے، اس لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرنا وہ خود ایک دشواری کی چیز ہے۔ فلائٹ سے ہی جو ہے 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بڑوں نے جو ان کو ترتیب دی، خصوصیت سے فاروق صاحب دامت برکاتہم کی نظروں کے سامنے پورا امریکہ کا نقشہ ایسا ہے جیسا کرناٹک کا نقشہ ان کے سامنے۔ کون سا ضلع، کون سا علاقہ، کون سا تعلقہ، کون پرانے ساتھی، جیسا کرناٹک کا ہمارے ذمہ دار بنگلور کے جانتے ہیں، پورے امریکہ کا ماشاءاللہ نقشہ ان کے سامنے ہے۔ اور بتا بھی رہے تھے کہ گزشتہ 40 سال سے میں سفر کیا ہوں۔ تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ پورے ملک کو 5 ریجنز میں تقسیم کریں گے اور ہر ریجن کو ایک ملک تصور کر کے کام کرو۔ اب گویا تبلیغ کے اعتبار سے یو ایس اے ایک ملک نہیں ہے بلکہ وہ 5 ملک ہو گئے، اور ہر ریجن میں ایریاز، 40-50 مسجد کا ایک ایریا، اس طرح 18-20 ایریاز کا ایک ریجن۔ تو اس طرح الحمدللہ کام کو تقسیم کر کے 2 سال سے ان کو دے دیا گیا، اور وہ لوگ مستقل الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ پورے ملک کا مشورہ تھا، نیشنل مشورہ نیو یارک شہر کے اندر۔ تو ہم لوگ مشورے سے 10 ساتھی فیض الہی کے مشورے سے، جس میں سے 5 الحمدللہ بنگلور کے تھے اور 2 علی گڑھ کے اور 2 گجرات کے اور 1 دلی کے، ہم 10 ساتھی، اور بنگلہ دیش کاکریل کے مشورے سے 7 ساتھی، اور اسی طرح رائیونڈ کے مشورے سے 12 ساتھی۔ ہم سب الحمدللہ ایک دن پہلے ہی وہاں پہنچ گئے، اور ہمارے بڑوں نے جو ترتیب ان کی تھی ان کو دی تھی۔ ہم نے کہا ایک ذہن ہو جانا چاہیے، ایک زبان ہو جانا چاہیے، وحدت کلمہ اور وحدت فکر، کہ فکر بھی ایک ہو اور بول بھی ایک ہو، کہ الگ الگ نہ ہو۔ تو اس لیے ہمارے بڑوں نے جو ترتیب بتائی ہے وہ ہم سب ایک ذہن ہو جانا چاہیے۔ تو مغرب بعد بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے ایک ذہن، پھر دوسرے دن الحمدللہ ان کی کارگزاریاں سنی گئی، پورے 5 ریجنز کی کارگزاری، اور وہ کارگزاری تقریباً صبح 10 بجے شروع ہوئی اور 5 بجے تک چلتی رہی۔ 5 ریجنز کی تفصیلی کارگزاریاں الحمدللہ اس کو سنا۔ پورے ملک کے اندر تقریباً 3500 سے 4000 ان کی مسجدیں، مدارس تو بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، 3.5 سے 4000 مسجدیں، اور اس کو ایریا میں تقسیم کیا گیا، ریجنز میں تقسیم کیا گیا ہر ریجن کی۔ تو نومبر دسمبر کے مہینے میں ہمارا وقت ایک ریجن میں لگا تھا گزشتہ، تو ان لوگوں نے یہ کارگزاری سنائی کہ جو ترتیب بنگلور کی جماعت نے ہمیں دی، اس ترتیب کو گزشتہ 5 مہینے میں ہم نے امپلیمنٹ کر دیا۔ وہ ترتیب کیا تھی
کہ ہمارے ساتھی صبح میں تو وہ لوگ فجر کے فوراً بعد کام کو نکل جاتے اور مغرب کے قریب آتے ملاقاتوں میں لے کر کے جاتے تھے. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اتنا پیسے خرچ کر کے آئے ہیں, اتنی دور آئے ہیں, دن بھر مسجد میں بیٹھ کر کیا کریں گے, خود سے رہبر بن کر کے جائیں. ہم ساتھیوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی تم تو بھی کھانے کی دعوت دیا تو دعوت قبول کرنا, کھانے کی دعوت نہیں دیا تو پکا کو کھانا. کھانے کی دعوت نہیں کر کوئی انتظار کرتے رہتی, کیا تمہیں خود باہر جاتی, کہاں ٹماٹر ملتا ہے, کہاں پیاز ملتا ہے, کہاں گوشت ملتا ہے, خود تلاش کر کے لے کے آ کے پکا کے کھاتے ہیں. رہبر ہے تو رہبر کے ساتھ گشت کریں گے, رہبر نہیں ہے تو خود چلے جائیں گے. تو ہمارے ساتھی اس اجنبی ملک میں خود نکل جاتے تھے ٹیکسی. بلکہ ایک ساتھی کو تو ایک عورت ٹیکسی ڈرائیور ملی, تقریباً 75 سال کی عمر عورت اور ٹیکسی ڈرائیو کر رہی. پھر جب اس سے پوچھا گیا تو کہا میرے بچے تو ہیں لیکن وہ مجھے دیکھتے نہیں ہے, مجھے روزی روٹی کے لیے خود محنت کرنا پڑتا ہے. تو اس سے کہا ایک یونیورسٹی میں لے کر جاؤ, تو یونیورسٹی میں چلے جاتے. وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جہاں پر پوری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. امریکہ کی ڈگری کا تو ذرا ویلیو زیادہ, امریکہ کا ویزا پاسپورٹ میں لگا تو پاسپورٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو پوری دنیا سے, ابھی ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے ہم لوگ گئے تو بڑے بڑے عرب اسٹوڈنٹس وہاں ملے یونیورسٹیوں میں, اور وہ اتنے مالدار باپ کی اولاد ہیں, حکمران بھی مالدار بھی, ان کی اولادیں جو وہاں پڑھتے ہیں. اگر ان سے ملنے کے لیے عرب ملکوں میں جاؤ تو ان کے گیٹ تک نہیں پہنچ سکتے, وہاں تو ماشاءاللہ بڑی آسانی سے ان سے بات کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ یونیورسٹیوں میں پہنچ جاتے, اور وہاں کی یونیورسٹیاں بڑی تو ہیں لیکن گیٹ بھی نہیں, کمپاؤنڈ بھی نہیں. کسی یونیورسٹی کو کوئی گیٹ نہیں, کسی یونیورسٹی کو کوئی کمپاؤنڈ نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, خود سے جا سکتے ہیں. تو ہمارے دو ساتھی چلے جاتے تھے. ایک ساتھی تو ہماری جماعت میں ایسا تھا 2-4 مرتبہ کام کیا تو اللہ پاک کام کا تجربہ بھی دے جاتے ہیں اور کام پر عبور بھی دے دیتے ہیں. تو ساتھی کو اتنا تجربہ ہو گیا, نوجوان تھے وہ, سافٹ ویئر انجینئر, اتنا تجربہ ہو گیا, کینٹین کے پاس جاتے, لائبریری کے پاس جاتے, جسے سلام کرتے وہ مسلمان نکلتا. کیسا جی تمہیں پہچان لیتی نہیں کرتا, نہیں کیا کی ڈاکٹر صاحب سلام کرے تو برابر ہونے, تو اسے بولتے ہم لوگ ہندوستان سے آئے ہیں ذرا ہمارے ساتھ آؤ. تو مجھے ایک جگہ بٹھا دیے, وہ لے کر کے آتے تھے کہ اس سے بات کرو, میں اور ایک کو پکڑ لگا. تو اس طرح ماشاءاللہ محنت کر کے یونیورسٹیوں کے بچوں کو لے کر کے ہر یونیورسٹی میں ریفلیکشن روم کا تو ایک عبادت کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی ہے, کوئی بھی آ کر کے وہاں اپنی عبادت کر سکتا ہے. تو الحمدللہ وہاں جوڑ کر کے بات کرتے تھے. جب یہ کارگزاری ہم نے فاروق صاحب دامت برکاتہم کو سنائی تو نے کہا 40 سال سے میں امریکہ جاتا رہا ہوں لیکن یونیورسٹیوں میں ریفلیکشن روم سے اس کا مجھے علم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ نے ہمیں ایک چیز معلوم کرائی ہے, لہذا ہر ریفلیکشن روم کو ایک مسلح تصور کر کے قائم کرو. ایک مسلح ہے اور وہاں عمل کو زندہ کرنا ہے, وہاں تعلیم کو زندہ کرنا ہے. ہمارے بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ صرف جو ہے پڑھ کر کے نہ جائیں بلکہ وہاں جا کر کے تھوڑی تعلیم بھی سنیں اور داعی بن کر کے جائیں, اور جا کر کے جو ہے وہاں اس ماحول میں تمہارے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ گشت کریں. اس کی بھی ہم نے سنائی وہیں سے فون سے کارگزاری, تو فاروق صاحب نے کہا ایسا کام کرو. تو الحمدللہ ہم نے کام کیا. پھر جماعت واپس آ جانے کے بعد پھر سب زیرو ہو جائے گا. تو پھر ہم نے مقامی ساتھیوں کو جمع کر کے یہ سنائی تھی کہ دیکھو ایک مضبوط مسجد کو ایک یونیورسٹی کے ساتھ لنک کرو, جوڑو کہ یہ مضبوط مسجد کام کے اعتبار سے ہے تو یہ اس یونیورسٹی کی فکر کرے گی. یہ ترتیب ہم نے دی 4-5 مہینے پہلے ہم نے دی تھی. اس مرتبہ نیشنل مشورے میں مڈ ویسٹ ریجن کے ساتھی کھڑے ہو کر کارگزاری سنائے. جو ترتیب ہم بنگلور والے بولے ہمیں اس پوری ترتیب کو پورے یونیورسٹیوں میں الحمدللہ قائم کر 4 مہینے کے اندر. اس کارگزاری کو سن کر پڑوس ملک کے ایک ذمہ دار ہیں ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب, وہ پورے ملک کی کارگزاریاں وہ بھی لے رہے تھے, ہمارے احمد حسین صاحب بھی لے رہے تھے. انہوں نے کہا اسی ترتیب کو پورے ملک میں قائم کرو. تو پورے ملک میں گویا اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے الحمدللہ یہ محنت قائم ہو گئی اور پوری کارگزاریاں سنی گئی. ایک اور چیز جو ماشاءاللہ بہت اچھی ترتیب خوابوں میں آئی کہ ان لوگوں سے, کام کرنے والوں سے یہ کہا گیا کہ اپنے ماہانہ 3 دن آپ تو مسجد کی جماعت کے ساتھ دیکھیں,
مسجد کی جماعت کے ساتھ دیں گے، جو رخ طے ہوگا وہاں جائیں گے، عمومی کام کریں گے، خصوصی کام کریں گے، تشکیلی کام کریں گے، سارا کام کریں گے۔ اس کے علاوہ 3 دن ایکسٹرا دے کر کے جو ساتھی ایکسٹرا 3 دن، ضروری نہیں کہ ہر مہینہ بھی 3 دن دے، جو 3 دن ایکسٹرا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان سب کی ایک جماعت بنا کر کے پھر وہ اپنے کمزور علاقوں میں جائیں گے۔ 3 دن قربانی دینے والے، ایکسٹرا 3 دن دینے والے اپنے کمزور علاقے میں جا کر کے، مثال کے طور پر 40 مسجدوں کا ایک ایریا ہے، 12-15 مسجدوں میں تو کسی درجے تک کام ہے، لیکن باقی مسجدوں میں کام نہیں ہے، یا افراد ہیں، اعمال نہیں ہے، اعمال ہے لیکن کمزور ہے، فرمایا وہاں جا کر قیام کریں گے اور پھر وہاں پر کام کو زندہ کرنے کی فکر کریں گے۔ تو گزشتہ 1.5-2 سال سے جو ترتیب دی گئی ہے، پھر ہم نے یہ سنا ان سے کہ اس ترتیب پر کام کرنے سے ہمارے کمزور علاقے بھی ماشاءاللہ کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کا احسان ہے، یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں، پہلی مرتبہ 1980 میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع ہوا تھا امریکہ میں، حضرت کا سفر 1980 میں۔ اس وقت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کا سال لگا امریکہ کے اندر، اور فاروق صاحب دامت برکاتہم کے 4 مہینے لگے۔ تو وہ محنت، ابھی نیو یارک میں ہم لوگ گشت کر رہے تھے، تو گشت کے دوران ایک عرب ملا، بالکل نیا، نہ داڑھی نہ ٹوپی نہ جبہ شرٹ پینٹ پہن کر کے، وہ مال میں خرید رہا تھا، سپر مارکیٹ میں کچھ خرید رہا تھا۔ تو ہم لوگ سپر مارکیٹ کے اونر سے گشت میں جا کر بات کرنے کے لیے گئے، تو میں نے اس کو سلام کیا تو وہ قریب آ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ، اس کی عمر 65 سال کی ہوگی، ایک دم اسمارٹ ہیرو کی طرح تھا وہ۔ تو میں نے کہا ہم ہندوستان سے آئے ہیں، جماعت میں آئے ہیں، ہمارا اجتماع ہے، آپ بھی ضرور آئیے۔ تو کہنے لگا پہلی مرتبہ 1980 میں جماعت میں گیا، میں اسٹوڈنٹ تھا، میں جو ہے دکان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جماعت آئی، آ کر کے انہوں نے جب دعوت دی تو دوسرے 2-3 نوجوان اس جماعت کو چھیڑنے لگے۔ they were arguing and they were insulting them، بحث کرنے لگے اور چھیڑنے لگے۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا، ان نوجوانوں کو گرانے کے لیے میں نے ان جماعت والوں سے کہا میں تمہارے ساتھ آؤں گا، تو میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ تو پھر وہ لوگ مجھے مکی مسجد لے کر کے گئے، تو میں نے ان کے ساتھ 10 دن جماعت میں وقت لگایا۔ تو میرے دوست لوگوں، یہ ویسا اس وقت ہم عام طور پر ان امریکہ کے لوگوں کو کہتے تھے جتنا دین یہاں اس وقت موجود ہے وہ ہمارے اگلوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے جتنی مسجدیں ہیں، بغیر مبالغے کے میں کہوں، وداؤٹ ایگزیجریشن، 70% مسجدیں وہ ہیں جو پہلے عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، اب مسجد ہے۔ جس مسجد کو دیکھو ذرا قبلے کا رخ ٹیڑھا ہے تو ذرا کارگزاری پوچھے تو معلوم ہوتا پہلے یہ چرچ تھی کر کو، مجھے کیسا ہوگا ویسا۔ تو ہم لوگ گشت کرتے، دوسرے گشت کی زبردست اہمیت ان لوگوں کے پاس۔ ہم لوگ دوسرے گشت میں جاتے، 3-4 ساتھی لوگوں کو جمع کر کے کسی شیڈ میں کسی جگہ بات کرتے رہتے، 7, 8, 10, 12 مہینے ہو جائے، لوگ فکر مند ہو جاتے کہ یہاں مسجد ہونا چاہیے، یہاں دین کی محنت ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا فضل، ہم لوگ کوشش کرتے رہتے، تو پرانی ایک چرچ رہتی، چند دنوں کے بعد اس کے اوپر فار سیل کا بورڈ آتا، چرچ پر سیل۔ تو ہم لوگ جا کر کے ان سے بات کرتے تو وہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے، تو ہم اس کو خرید کر کے الحمدللہ مسجد بنا دیتے۔ ابھی یہ 10 اجتماعات تھے پورے امریکہ کے اندر، اس کو ہمارے جیسے میں نے ابھی عرض کیا، رائیونڈ کے اور فیض الہی سے جو ساتھی طے ہوئے، بنگلہ دیش سے سب ساتھی طے ہوئے، 2 ساتھیوں کو ایک ملک کے ڈال کر کے 4 جماعتیں بنائیں گی۔ تو ان 10 اجتماعات میں 4 اجتماعات میں 3 اجتماعات میں ہمارا جانا ہوا، اور تینوں نیو یارک کے اجتماعات تھے۔ 3 ہفتے میں 3 ویکینڈز میں 3 اجتماعات، تو ہمارا جانا ہوا 3 اجتماعات میں۔ باقی ہمارے ساتھی جو ہے باقی 7 اجتماعات میں گئے۔ وہ اجتماع ختم کرنے کے بعد پناما کا اجتماع تھا، وہاں بھی ایک جماعت جا کر کے انہی جماعتوں میں سے۔ تو 3 اجتماعات میں پہلا اجتماع جو ہوا وہ لانگ آئیلینڈ ایک علاقہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ، اور وہ مسجد پہلے چند سال پہلے سینگاگ تھی۔ سینگاگ کا تو یہودیوں کی عبادت کا،
تو اسی طرح دوسرا گشت کرتے رہے تو ماشاءاللہ وہ فارسل کے لیے آیا، خرید لیا اسے۔ ایک آدمی نے، وہاں کے ایک ساتھی عبد المجید صاحب، اس ایک ساتھی نے اس پوری جگہ کو خرید کر کے مسجد بنایا، ان کے بچے علماء بھی ہیں، اور وہ ایک ساتھی پورا نظام ماشاءاللہ مسجد کا چلا ہے، اور وہاں نیشنل مشورہ بھی ہوا اور نیو یارک شہر کا اجتماع بھی ہوا، اور ہم نے دیکھا ان کے بچے علماء بیانات میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ اور پھر اجتماع ختم ہو گیا، ہماری جماعت دوسری جگہ جانا تھا، تو ہم لوگ گاڑی کے انتظار میں تھے، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عبد المجید صاحب خود دوسرے کام کرنے والوں کے ساتھ مسجد کی پاکی صفائی میں لگے ہوئے، اتنا تواضع ماشاءاللہ، اور سعادت سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے میری جان میرے مال کو اللہ کے دین کے کام کے لیے استعمال کر دیا، یہ نہیں کہ میری مسجد ہے میں متولی ہوں، بلکہ سعادت سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک اجتماع وہاں ہوا سیناگوگ میں، پھر دوسرا اجتماع ہمارا تھا کوئنز، نیو یارک شہر کے اندر بہت آبادی ہے، مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی، بالکل جگہ نہیں، سب لوگ بھاگتے رہتے ہیں، جس سے بھی لوگ کہتے ہیں وی آر بیزی پیپل، اور بیچارہ رہبر بھی متاثر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ڈونٹ ٹاک مچ، دیز آر ویری بیزی پیپل۔ تو ایک جگہ تو میں نے کہا وی وانٹ اونلی بیزی پیپل ان دس ورک، وی ڈونٹ وانٹ لیزی پیپل ان دس ورک۔ ہمیں تو بیزی لوگ چاہیے، ہمیں بیکار آدمی نہیں چاہیے۔ جو آدمی دنیا جیسی بیکار چیز نہیں کر سکتا وہ دین جیسی قیمتی چیز کیسے کر سکتا ہے؟ تو قیمتی لوگ چاہیے۔ اس طرح ہم ان کو چھیڑ کر کے جو ہے وہ بات کرتے تھے۔ واقعتاً زندگیاں خالی ہیں، ہالو لائف۔ نومبر میں ہم گئے تھے تو میں نے ساتھی سے پوچھا کہ بھئی ہمیں سنتے تھے امریکہ میں بے حیائی بے حیائی بے حیائی کر دو، کیا کی دکھ رہی ہے جنا بے حیائی کر دو؟ ڈاکٹر صاحب تمہیں ٹھنڈ کے موسم میں آپ کو نہیں سو سب پہلے باہر نکلتی، گرمی میں آؤ معلوم ہوتا، گرمی میں گئے تو واقعی نظر کھول کر چلنا کپڑے کی چیز۔ ہر آدمی اکیلا تنہا اور وہ کیا کہتے ہیں کتے ساتھ، ہر عورت بھی بڈھا بھی سب کتے پکڑے، کیا اتنے کتے پکڑ لے جاتے رہتے نا، کیا کرنا ڈاکٹر صاحب؟ یہاں کے بچے تو وفادار نہیں چھوڑ کو چلے جاتی، بیوی وفادار نہیں چھوڑ کو چلے جاتی، کتا ایک وفادار اسے ساتھ میں رکھ لے رکھتی، اسے دل بہلا لیتے، تو یہاں تک موت کے وقت جائیداد بھی اپنا اس کتے کے نام پر لکھ دیتے ہیں۔ ایسی خالی اور تنگ زندگیاں، پیسے کے پیچھے مصنوعیت، دوڑتے دوڑتے نیو یارک شہر کے اندر ایک اجتماع سے دوسرے اجتماع کے دوران وقفہ تھا، تو ہم لوگوں کو خواص میں، عوام میں، علماء میں، سب میں ملاقاتوں کے لیے لے کر جاتے تھے۔ صبح شام ایک ساتھی نے آ کے تقاضا کیا، یہ نیو یارک کے جو بڑے بڑے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان کو ہم لوگ مین ہیٹن کی ایک مسجد میں رات کے 2 بجے جمع کریں گے، تو 2 بجے ان کو ذرا فری ٹائم ملتا، تو 2 بجے ہمیں جمع کرتی، تمہیں ذرا کم سے تو بھی طے کرو۔ تو امیر صاحب نے میری بات ٹھیک کی، تو رات کے 2 بجے ہم لوگ ان سے بات کرنے کے لیے گئے۔ میں پوچھا کیا بھی 2 بجے رات کو کوئی اور وقت میں جمع کرنا نہیں کیا گیا؟ تو نہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا، یہاں کے نیو یارک کے ٹیکسی ڈرائیورز بھی اتنے بزی ہوتے ہیں، اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ان کو پیشاب کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ اب پیشاب کرنا تو یہاں روڈ میں کھڑا کو چھوڑ سکتی ہوں، تو کیا کرنا، پارکنگ کی جگہ ملنا پہلے، پھر ٹائلٹ ملنا، پیشاب کر پائے تک 1 گھنٹہ چلے جاتا ہے۔ تو ساتھی نے بتایا کچھ نیو یارک کے ٹیکسی ڈرائیورز ایسے ہیں جو بوتل اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پیشاب آ جائے تو بوتل میں کر لیتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ اتنی تنگ اور پریشان کن زندگی، لیکن اللہ کا فضل ہے 10% لوگ۔ یہاں ہم سنتے تھے کہ مساجد اور مدارس اسلام کے قلعے ہیں، وہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ جو مسجد سے جڑ گیا اور جو مدرسے سے جڑ گیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، اور جو مسجد سے کٹ گیا اس کے ایمان کی کوئی کیفیت ہی نہیں۔ بلکہ مفتی عبید اللہ صاحب ایک ہیں، پروفیسر عبداللہ اول صاحب کے فرزند ہیں، وہ مفتی ہیں ماشاءاللہ، انگلش میں اتنا اچھا بیان بھی کرتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا تو پھر انہوں نے مجھے ایک سروے دکھایا۔ سروے ایک علاقے میں یوتھ کا سروے انہوں نے کیا، نوجوانوں سے جا کر کچھ سوالات پوچھے اور پھر اس کا رپورٹ لکھ کر میرے پاس موجود ہے، وہ پورا رپورٹ انہوں نے مجھے دکھایا، پھر میں نے اپنے واٹس ایپ پہ اسے ٹرانسفر بھی کرا لیا۔ تو اس میں بہت ساری باتیں تھی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ 25% مسلم یوتھ
25% مسلمان نوجوانوں سے جب پوچھا گیا تو اسلام کے آپ کیا مسلم ہیں، جب یہ پوچھا گیا تو 25% نوجوانوں نے یہ کہا کہ our parents are مسلم، ہمارے ماں باپ جو ہے وہ مسلمان ہیں، یعنی یہ خود اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور عجیب فری اسپیچ، فری تھنکنگ، فریڈم، آزادی کے نام پر بربادی وجود میں آئی۔ یو نیڈ ناٹ فالو دا ریلیجن آف یور پیرنٹس، تمہارے ماں باپ کے مذہب پر چلنا کوئی ضروری ہے، تم فیصلہ کرو کہ کون سے مذہب پر تم چلے۔ یہاں تک اتنا ذہنی انحطاط آ گیا ہے، گراوٹ آ گئی ہے، وہ لوگ یہ بھی بچوں کو، معصوم بچوں کو سکھاتے ہیں اس لیے کہ تمہارے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم لڑکا ہو، تمہارا لڑکا ہونا ضروری نہیں ہے، تم فیصلہ کرو کہ تم لڑکا ہو کہ لڑکی ہو۔ لڑکے کو بول رہی LGBT کے عنوان پر، لڑکے کو بول رہی کہ تمہیں فیصلہ کرو کہ تمہیں لڑکے کی لڑکی کا قبول کو۔ یا بنگلور میں ایک بیچارے امریکہ میں کام کرنے والے نوجوان کو بنگلور میں ہمارے حلقے کے ایک ساتھی بلا لے گئے، انہیں میرا بیٹا امریکہ میں کام کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کی شادی کرانا اگر تو ہمیں فکر کری، تو انہیں بول رہا نہیں میں لڑکی میں شادی کر لیتا ہے۔ عجیب ذہنی، ان میں 10% تو دین سے جڑے ہیں، مسجد سے جڑے ہیں، اور ان لوگوں نے ایسی ترتیبیں بنائی ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان مسجد کے باہر کسی بھی ضرورت کے لیے کھیلنا، مسجد کلب کو والی بال کورٹ ہے، باسکٹ بال کورٹ ہے، تمہارے کیا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں مسجد سے لگ کر ہیں، تمہیں سے پورا کر دو۔ یہاں تک ایک جگہ تو گئے مدینہ ایکٹیویٹی سینٹر میک، تو ماشاءاللہ انہوں نے مسجد کے اٹیچ میں ایک جم بنایا ہے۔ میں پوچھا یہ کیا جم کر بولے تو یہ لڑکیوں کا جم ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں جم کرنے کے لیے بھی مسجد کا ماحول چھوڑ کر کے مسجد سے کنیکٹڈ رہیں۔ تو اس طرح وہ لوگ تو محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ 10% لوگوں میں محنت ہے، 10% لوگ، باقی 90% کا حال کون خدا، کون رسول، کیا آخرت، کیا دین، کچھ بھی اس کا جو ہے وہ تصور نہیں ہے۔ تو ان پر محنت کی جو ہے وہ شدید ضرورت ہے کہ جماعتیں جا کر گھس کر علاقوں میں ان پر محنتیں کریں گی تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ہم ان سے عام طور پر کہتے ہیں جتنا دین موجود ہے وہ ہمارے اگلوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس وقت جب مسجدیں نہیں تھیں، جو جماعتیں گئی ہیں وہ فون بوتھ میں رک کر کے کام کر کے آئی ہیں۔ شدت کی ٹھنڈ، نومبر دسمبر کے مہینے میں شدت کی ٹھنڈ ہوتی ہے، برف گرتا ہے، لیکن اب مسجد کے اندر ہیٹر ہے، کار میں ہیٹر ہے، گھر کو جاؤ تو ہیٹر ہے، مسجد سے نکل کو کار میں بیٹھ کو پھر گھر کے پاس جا کو دروازے کو دستک دے کو گھر کھولے تک باہر کھڑنا نہ، تب تک حالت ہماری خراب ہو جاتی تھی۔ ہمارے بڑے اس وقت جب کوئی مسجد کی ہیٹر کی شکل نہیں تھی، فون بوتھ میں رک کر کے کام کیے، سب ان سے کہتے تھے جتنا دین موجود ہے وہ ہمارے اگلوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جتنی بے دینی موجود ہے وہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، لہذا ہم قربانی دیں گے تو 30 سال 40 سال کے بعد جو دین نظر آئے گا وہ ہماری محنت کا نتیجہ ہوگا۔ اب جو دین نظر آ رہا ہے وہ ہمارے اگلوں کی جو ہے وہ قربانیوں کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ ایک جگہ پہ ہم لوگ تو ملاقات میں، وہ بہت بڑا سینٹر، مسجد بھی، یہ ساری چیزیں اٹیچ، اسکول سارا ہے مسلمانوں کے لیے، تو بڑے متاثر ہوئے ہم لوگ، ہم نے کہا بہت اچھی ترتیب سے یہاں کام ہو رہا ہے۔ تو اس رہبر نے اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہ جو اس ایکٹیویٹی سینٹر کے پریزیڈنٹ ہیں جو سارا نظام چلا رہے ہیں، اس کے صدر ہیں، ان سے جا کر کہا انڈیا کی جماعت آپ کی ایکٹیویٹیز سے بہت متاثر ہوگی ہے، انہوں تمہارے سے مل کو اور ذرا سیکھنا چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ لے لیں، نہیں تو اپوائنٹمنٹ دیتے نہیں کرتے ہو، تو اپوائنٹمنٹ لے لیے۔ تو ہم لوگ گئے اور وہ تھے اٹارنی کر کو بولے تو لائر، سب سے زیادہ مالدار لائران، سب سے زیادہ چپ کے اندر کیس ڈالو، پیسے نکالو اور لوگوں کو بھڑکاؤ، اکساؤ، وہ بڑے بڑے ہورڈنگز لگو رہتی، we are here to help you, if someone hits you don't leave him، کار میں لگا دے تو زندہ چھوڑو لوگوں، ہمیں پورے پیسے نکال کر دے۔ تو ویسے اٹارنی، تو ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا 10 منٹ ملاقات کے لیے ٹائم دیں گے، تو 10
10 منٹ کے لیے ہم گئے تو لائر کا تو بات کرنا چکا کام، ہم نہ کہاں بات کرنے چھوڑ دیا، تو شروع کرتے رہے 20 منٹ گزر گئے، اپنا موقع نہیں ملا، تو ہمیں یہ کر رہی ہمیں وہ کر رہی ہمیں وہ کر رہی، سب تفصیل سے کارگزاری سنا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے کہا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، بہت کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے کہ اس غفلت کے ماحول میں آپ اسلام کی تہذیب کو محفوظ رکھنے کی فکر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کی تہذیب میں کلچر آف اسلام، اسلامک کلچر پروٹیکٹ ہو جائے، اس کی آپ فکر کر رہے ہیں۔ ہم جو تبلیغ کا کام لے کر آئے ہیں اس میں اسپرچولیٹی اور روحانیت آ جائے، اس کو لے کر کے آئے ہیں۔ اس کلچر کے اندر جب روحانیت آ جائے گی تو یہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور جو آئیں گے ان کے اندر بھی حقیقت والا دل۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تو اس اٹارنی نے کہا آپ نے جو کہا بالکل صحیح کہا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب all the Islam few years back was on my head and my heart was hollow and empty۔ انہوں نے سارا اسلام میرے دماغ میں تھا، دل خالی تھا، دل کے اندر کوئی اسلام نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ والدہ عمرے میں گئی تو محرم کی حیثیت سے مجھے لے کر کے گئی۔ I was not interested in going to Umrah. For the sake of my mother, I had to accompany her. اور پھر بولے برموڈا چڈی پہلے کو عمرے کو گیا، خود بولے سرکار گزاری برموڈا چڈی پہلے کو عمرے کو گیا۔ لیکن عمرے میں جا کر جیسے ہی خانہ کعبہ پر میری نظر پڑی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن میں ہے جب اب دل میں اتر جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پورا طواف میں جو ہے روتا ہوا کیا، وہ وقت تھا جب میرے دماغ کا میرے دل کے اندر تھا۔ یہ بول کو انہوں خود بولے۔ پھر میں غور کرنے لگا بہت تنیاں کعبہ دیکھتی، سب کے زندگیاں ایسا نہیں بدلتے، سب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، سب کے دماغ کا اسلام دل کے اندر نہیں اترتا، میرے ساتھ یہ کیا خصوصیت ہو گئی کہ ان کا دماغ کا میرے دل میں، دماغ کا اسلام میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، وہ کیا حقیقت ہے؟ تو پھر انہوں نے خود جواب دیا کہ میں غور جب کرنے لگا تو مجھے پتا چلا گزشتہ 15 سال سے میری ماں روزانہ میری ہدایت کے لیے دعا کر رہی، تب سمجھ میں آیا ماں کی دعا کی برکت سے مجھے ہدایت ملی۔ تو میں نے کہا ہماری تبلیغ یہی دو چیزیں ہیں، دعوت دینا اور دعا کرنا۔ اس کی وجہ سے جو کلچرل اسلام ہے اس میں انشاءاللہ روحانیت آئے گی، حقیقت آئے گی، اور پھر وہ لوگوں کے قلوب کو مائل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس طرح بڑا میدان ہے دوستوں بزرگوں، سب نیتیں کریں، انشاءاللہ اس ملک میں جا کر ہم بھی کام کریں گے۔ لے جانے والے اللہ ہیں۔ ہم ان امریکہ والوں سے کہتے تھے کہ دیکھو صحابہ افریقہ کے ساحلی علاقوں میں اٹلانٹک اوشن کے بارڈرز میں تک پہنچ گئے، آ کر کہا اس وقت تک امریکہ ڈسکور نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ کو گواہ رکھ کر کہا کہ یہاں تک تو ہم آ گئے، ہمیں پتہ نہیں اس کے بعد زمین ہے کہ نہیں ہے، اگر زمین ہوتی تو ہم وہاں بھی جا کر کے دین کا کام کرتے۔ یہ صحابہ کا لیفٹ اوور انفینش ایجنڈا ہے جو آپ پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو یہاں لایا، بڑی آبادی ماشاءاللہ مسلمانوں کی وہاں پر آئی ہے، اللہ آپ کو یہاں لائے ہیں، ڈالر کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ نیت کرو کہ دین کا کام کریں گے، تو اللہ نے ان لوگوں کو لے جا کر کے وہاں کام کروا رہے، ہم بھی نیت کریں گے تو اللہ ہمیں بھی لے جائیں گے۔ اندر جذبہ ہوگا، تڑپ ہوگا، تو صحابہ نے جو کام چھوڑا تھا اس کام میں ہم بھی انشاءاللہ حصہ دار بن جائیں گے۔ سب اس کے ارادے کریں۔ اس کی ترتیب یہ ہے جو جیسا ویزا بنانے کی کوشش کر سکتا ہے امریکہ کا ویزا بنا لے، پھر انشاءاللہ مشورے سے اس کے قواعد پورا ہوتے ہیں تو ہمارے بڑے بھیجتے ہیں، جس کے پاس امریکہ کا ویزا ہوگا اس کو انشاءاللہ امریکہ بھیجیں گے۔ نیتیں کریں گے بھائی انشاءاللہ۔